بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم، کم و بیش 50 سال پہلے، گویا کہ نصف صدی اس عمر کو ہو گئی ہے، استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی نے اس کام کی بنا ڈالی۔ جب انہوں نے اس کام کا آغاز کیا تو ان کے پیش نظر دو مقاصد تھے، اور یہ دونوں مقاصد اصل میں بڑے اہم تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ دین کا علم جو ہے اس کو پیچھے ہٹاتے پیچھے کرتے کرتے اس زمانے تک لے جایا جائے جس میں صحابہ کرام موجود تھے، جس میں دین کے علم کا آغاز ہوا تھا۔ تو ایک کام یہ تھا کہ دین کے علم کو ہر آمیزش سے، ہر چیز سے اور مرور زمانہ سے، وقت کے گزرنے سے اس کے ساتھ جو ملاوٹ شامل ہو گئی تھی، جو چیزیں شامل ہو گئی تھیں، ان سے ان کو پاک کر کے اصل تک پہنچا جائے، اوریجنل دین تک رسائی حاصل کی جائے۔ تو ایک مقصد، ایک کام ان کے پیش نظر یہ تھا۔ دوسرا کام ان کے پیش نظر یہ تھا کہ جو علم اور تحقیق سامنے آئے، اس دعوت کو بڑھاتے بڑھاتے آج کے اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ جہاں یہ دین پورے بے کم و کاس طریقے سے، کسی آمیزش کے بغیر لوگوں تک پہنچ پائے، اور خاص طور پر جو جدید ذہن کے اشکالات ہیں ان کو دیکھا جائے، خاص طور پر فلسفہ، تصوف، علم کلام، ماڈرنزم، الحاد، ان چیزوں نے جو دین کے اوپر اپنے اثرات ڈالے ہوئے ہیں ان کو اس سے الگ کیا جائے۔ تو یہ دوسرا پہلو تھا، یعنی گویا کہ ایک پہلو علم کی تحقیق کا، علم کی تنقیح کا تھا، اور دوسرا پہلو اس کے ابلاغ کا تھا، اس کو بہترین سطح پر دنیا تک پہنچانے کا تھا۔ تو یہ دونوں کام استاد مکرم نے ان کا آغاز کیا، اور بالآخر اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگی میں یہ کام پائے، تکمیل تک پہنچ گئے۔ آپ ان کاموں کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک شکل البیان کی صورت میں، جس کا ابھی ہم نے مطالعہ کیا، موجود ہے، جو تفسیر کا کام ہے۔ اسی طرح الاسلام، کہ دین اسلام ہے کیا، اس کی تفصیل میزان کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جو تیسرا کام ہے وہ علم النبی کا کام ہے۔ تو یہ تین کتابیں اس وقت منصہ شہود پر موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور آگے کا یہ جو کام ہے یہ بھی اس کی تفصیل ہے، اسی کام کی شرح ہے جو استاد مکرم نے اس پچھلے عرصے میں کیا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے، اس کے کچھ اشارات، کچھ اثرات جو ہیں ان کی کتاب مقامات میں موجود ہیں۔ تو گویا کہ جو انہوں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا وہ ان چار کاموں کی صورت میں، البیان، میزان اور اسی طرح علم النبی اور مقامات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پیش نظر ایک اور کام بھی تھا جو ایک طرح سے امت سے متعلق تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ امت مسلمہ کی، اپنی قوم کی، اپنی ملت کی اس طریقے سے تربیت کی جائے کہ اس کو اس انحطاط سے نکالا جائے جس میں وہ مبتلا ہے۔ وہ انحطاط کیا تھا؟ وہ علم و اخلاق کا انحطاط تھا، وہ نظریات کا انحطاط تھا۔ تو استاد گرامی نے یہ کام بھی کیا کہ امت کی، ملت کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ کم و بیش وہی خواب تھا، یہ وہی کام تھا جس کا ایک طرح سے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا۔ علامہ اقبال سے جب کسی نے پوچھا کہ اس امت کا رہنما، اس امت کا جو امام برحق ہے وہ کون ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، اور دے کے احساس زیاں، خاص طور پر یہ جو نکتہ ہے کہ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امت کی جو رہنمائی استاذ نے کی ہے وہ اس رہنمائی سے بالکل مختلف ہے جو ہماری مذہبی قیادت، جو ہماری سیاسی قیادت، جو پچھلے 30، 40، 50 اور اس سے پہلے 100، 150 سال میں کرتی چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہے
کہ ایک جانب جہاں ہماری وہ قیادت انقلاب کا نعرہ بلند کرتی ہے، تسلط کا نعرہ بلند کرتی ہے، جنگ و جدل کا نعرہ بلند کرتی ہے، تو استاد گرامی نے اس کے مقابل میں علم و اخلاق کا نعرہ بلند کیا ہے۔ استاد گرامی نے لوگوں کو جنگ کی طرف، جدل کی طرف بلانے کے بجائے ان کو علم و اخلاق کی طرف بلایا ہے، تعلیم و تربیت کی طرف بلایا ہے۔ تو یہ کام ہے جو پچھلے ایک لمبے عرصے سے استاد گرامی نے کیا، اور ان کی رہنمائی میں ان کے تلامذہ، ان کے رفقا، وہ بھی یہی کام ایک طرح سے ان کی سرپرستی میں انجام دے رہے ہیں۔ اس میں جس کام کا آغاز استاد گرامی نے کیا، اس کو جب اداروں کی شکل دی گئی تو ابتدا ہی سے المورد کے نام سے ادارہ قائم کیا گیا۔ المورد کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی کم و بیش 40-45 سال سے یہ ادارہ قائم ہے دنیا کے اندر۔ اس کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اس کا دور وہ ہے جس کو ہم دور تعمیر کہتے ہیں، یعنی کم و بیش 25 سال، ابتدائی 20-25 سال وہ ہیں جس میں اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ استاذ کے ساتھ تلامذہ وابستہ ہوئے، رفقا وابستہ ہوئے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا، اگرچہ کچھ مالی وسائل بھی پیش آئے، مشکلات بھی پیش آئیں، اسی طرح شکست و ریخت کے معاملات بھی ہوئے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود المورد قائم ہو گیا، اور 20-25 سال تک المورد اپنے بہترین طریقے پر لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہوئے اس کو لوگ لے کر چلتے رہے۔ تو یہ کم و بیش آپ کہہ لیجئے کہ 2000 یا 2005 تک المورد کا جو دور تعمیر ہے یا ابتدائی دور ہے وہ چلتا رہا۔ دوسرا دور جس کو آپ دور ابتلا کہیے، دور مشکل کہیے، دور آزمائش کہیے، وہ دور ہے جو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جس میں اس تحریک کو، اس ادارے کو، اس کام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسی دور کے اندر بعض لوگوں نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے، اور اسی دور کے اندر یہ واقعہ بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کو غازی بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسی دور میں یہ معاملہ بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کو جلاوطنی کی زندگی اختیار کرنی پڑی ہے، اور اس جلاوطنی کی زندگی میں خود استاد گرامی کو اپنا ملک، اپنا عزیز جان وطن چھوڑ کر دوسرے ملک ہجرت کرنا پڑی ہے۔ تو یہ دوسرا دور ہے۔ ہماری تاریخ کا، یعنی المورد کی تاریخ کا تیسرا دور وہ ہے جس کو میں نے پہلے دور کو دور تعمیر کہا، دوسرے دور کو دور ابتلا یا دور آزمائش کہا، اور تیسرے دور کو میں کہتا ہوں کہ یہ دور ترقی ہے۔ دور ترقی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب المورد US قائم ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے۔ المورد US نے اصل میں اس ترقی کی، اس کام کو آگے بڑھانے کی بنیاد ڈالی ہے جو ایک محدود سطح پر پاکستان کے اندر موجود تھا۔ تو اس میں سب سے اہم، سب سے ضروری کام یا سب سے بنیادی کام جس کے نتیجے میں یہ ترقی آگے بڑھی ہے، انہوں نے یہ کیا، اہل المورد نے، US المورد نے یہ کیا کہ استاد گرامی سے یہ گزارش کی کہ وہ ایک دفعہ پھر ہجرت کریں اور یہاں US تشریف لائیں۔ تو انہوں نے ان کی اس بات کو قبول کیا اور اس ادارے میں تشریف لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آج یہ جو کتابوں کا آپ ایک انبار دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو مختلف علماء کو اس ادارے کے ساتھ وابستگی دیکھ رہے ہیں، وہ چیز جو دنیا کے مختلف حصوں میں بکھری ہوئی تھی، اس کو ایک جگہ یکجا کر کے ایک مرکز بنا کے اس ادارے کو یہاں سے اٹھایا ہے۔ تو یہ آپ ہی لوگوں کا، المورد US کا کردار ہے۔ تو یہ دور ترقی ہے جس کا پچھلے 4-5 سال سے آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو پچھلے 2-3 سال سے اس کو بڑے ایکٹیو طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، جناب مکرم عزیز صاحب کو اور ان کے ساتھ ان کے باقی رفقا کو۔ یہ 4-5-6-7 لوگ ہیں جو مل کر اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس کنوکشن کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے ساتھ جو اصل میں ان کے دلوں کے اندر بھی موجود ہے، پروردگار کے ساتھ ان کا تعلق بھی اسی طریقے سے قائم ہے، اور خالص علمی اور عقلی لحاظ سے اس ادارے کو آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں، بلکہ پرسوں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مکرم عزیز صاحب بھی موجود تھے استاد گرامی کی ایک نشست میں۔ تو بات یہ ہوئی کہ اس ادارے کو یا اس کام کو لے کر جو چلنے والے اشخاص ہیں، جو لیڈرشپ ہے، ان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو استاذ نے ان کو نصیحت فرمائی، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ اور اس ادارے کے باقی افراد بھی ان کریکٹرسٹکس، ان خصائص کے حامل ہیں۔ استاذ نے اس موقع پر علامہ اقبال کا یہ شعر سنایا کہ نگاہ بلند
سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یعنی یہ تین چیزیں، نگاہ بلند ہونی چاہیے، آپ اوپر کی طرف دیکھیں، ترقی کی طرف دیکھیں. سخن دل نواز ہونا چاہیے، یعنی آپ کی آواز میں درست خوئی نہیں ہونی چاہیے. آپ جو پریزنٹیشن کریں، جو بات کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ متعلق کریں، تو وہ اسی جگہ سے ہونا چاہیے کہ گویا یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اور اسی طرح پورے جذبے کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں. تو آپ کے ادارے نے الحمدللہ اسی جذبے کے ساتھ، اسی قیادت کی روح کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خصوصاً مکرم عزیز صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے اس معاملے کو اس طریقے سے لے کر آگے چلے ہیں کہ ہم اس دور کو، اس ادارے کا، اس تحریک کا دور ترقی کہہ سکتے ہیں. اور توقع یہی ہے کہ اگر آئندہ 10-15 سال اس کام کو میسر آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ آگے بڑھے گا. آپ لوگوں نے اور آپ کے ادارے کے لوگوں نے اس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ یہ اختیار کیا، اور بڑا وہ ایک ذہانت پر مبنی فیصلہ تھا. وہ طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ نے جو عملی کام ہیں ان کی کمانڈ ایک ایسے شخص کے سپرد کر دی جس کو دنیا محمد حسن الیاس صاحب کے نام سے جانتی ہے. تو واقعہ یہ ہے، چونکہ میں اس کام سے واقف ہوں، پچھلے 3-4 سال سے ادارے سے وابستہ ہوں، تو واقعہ یہ ہے کہ اصل میں وہ فارق ہیں ایک طرح سے باقی اداروں میں، باقی کاموں میں، کہ ان کی شخصیت نے کیسے لوگوں کو متعلق کیا ہے، کیسے ان کاموں کے آئیڈیاز پیش کیے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو شخصیت کا ارج ہوتا ہے، اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے، یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اصل میں وہ خود عالم ہیں، وہ خود مصنف ہیں، وہ خود محقق ہیں اور خود دائی ہیں. جب کوئی دائی، جب کوئی عالم، جب کوئی محقق اور جب کوئی مصنف جو اصل میں اس کام کو لے کر اٹھتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اصل میں اس کی نازک سے نازک چیزوں سے واقف ہوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر مصنفین کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس دعوت کو دنیا میں پیش کرنا ہے تو کن چیزوں کو فرنٹ پر رکھنا ہے، کن چیزوں کو بیک پر رکھنا ہے، کن لوگوں کو آگے بڑھانا ہے، کن لوگوں کو پیچھے کرنا ہے، تفصیل کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس کا ادراک وہی شخص کر سکتا ہے جو اس دعوت کے پس منظر سے واقف ہو، ان ساری چیزوں سے واقف ہو. تو آپ کا یہ ایک بڑا اقدام یا بڑا فیصلہ تھا جو صائب ثابت ہوا، جو دانش پر مبنی تھا، کہ آپ نے اس کام کی باغ ڈور ایک ایسے فرد کے سپرد کی جو اس کام کی ایک طرح سے ہر چیز سے، ہر بات سے واقف تھا. تو انہوں نے جو ایک طرح سے بے شمار کام کیے، ابھی یہ کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں، خود آپ روز ان کو یہاں دیکھتے ہیں، انہوں نے جو سب سے بنیادی کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس ادارے کو آگے بڑھانے میں ایک خاص کردار ادا کیا ہے. ان کا بنیادی کام بے شمار کام ہے. ان کے کاموں کی اگر لسٹ کی جائے، ان کو اگر بیان کیا جائے، ان کا تعارف کرانا شروع کر دیا جائے تو پوری نشست اس کے لیے کافی ہو سکتی ہے. لیکن میں ایک ہی کام کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا، اور وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے اسکالرز کو، یعنی وہ استاذ گرامی کے تلامذہ جو انہوں نے دور اول میں، جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، جو دور اول میں تیار کیے تھے، ان کی تربیت کی تھی، ان کو پڑھایا تھا، لکھایا تھا، سمجھایا تھا، ایک ایک چیز ان کے اندر اتاری تھی، وہ لوگ جو منتشر ہو چکے تھے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، جیسا کہ میں مثال کے طور پر ملائیشیا میں ہوں، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی اپنی مختلف جابز کر رہے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا. چنانچہ آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے 1-2 سال کے عرصے میں معز امجد صاحب ہمارے ادارے کے ساتھ وابستہ ہوئے، عمار ناصر صاحب وابستہ ہوئے، عرفان شہزاد صاحب وابستہ ہوئے، اس طرح خالد ظہیر صاحب وابستہ ہوئے، ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب وابستہ ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں گلے سرسبد ہیں اس تحریک کے، اس ادارے کے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو استاذ نے ایک طرح سے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. تو یہ وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں طریقے سے، اور عمر کا بھی ایک خاص حصہ گزار کر دنیا کے مختلف خطوں میں موجود تھے. تو ان کو، اور معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر، اور ان کی عمریں بھی کیا ہیں، یعنی کم و بیش سب لوگ جو ہیں وہ 50+ یا 60s تک پہنچے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے اندر جو ایک طرح سے عالم پیری کی جگہ پر ہیں، ان کے اندر جوانی کی ایک امنگ اور نئی زندگی انہوں نے پیدا کی ہے. تو یہ کام ہے میرا خیال کہ اصل میں جب آپ کام کرنے والے لوگوں کو، اسی طرح اس دعوت کے جو اصل لوگ ہیں، ان کو اس مرکز کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں، ان کے اندر موٹیویشن پیدا کر دیتے ہیں، ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں، ٹارگٹ پر نظر ثانی رکھتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ 8 کتابیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. اور اسی کی، یعنی ایک انبار ہے
جو ہماری اس تاریخ میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے، تو اسی انبار کی مثال کے طور پر اس کو دیکھیے کہ میری بھی اس میں چند کتابیں شامل ہیں۔ تو میں کم و بیش 35 سال سے اس کام کے ساتھ وابستہ ہوں، استاذ کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں، المورد کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں۔ تو 35 سال میں نے 9 کتابیں، آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے میرے کہنا چاہیے کہ مجھ سے تالیف ہوئی ہے۔ 9 کتابیں اس 35 سال کا اثاثہ ہیں میری، اس میں یہ کتابیں بھی کچھ شامل ہیں۔ تو واقعہ یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے کوئی 9 کتابیں لکھ دی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ 9 کتابیں جو ہیں پچھلے 3 سالوں میں سامنے آئی۔ اس وقت سامنے آئی ہیں کہ جب میں آپ کے ادارے سے وابستہ ہوا، حسن صاحب کے ایما پر، استاذ کی شفقت کی بنیاد پر، تو اس وقت یہ میرا کام سامنے بھی آیا ہے، مجھ سے کام بھی کروایا گیا ہے۔ پچھلی 23 اعتراضات کی 5 کتابیں اس پچھلے عرصے میں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں کہ جب کوئی ادارہ اپنے آپ کو اس طرح مرتب کر لیتا ہے کہ وہ اپنے کام کرنے والوں سے، یا وہ لوگ جو اس کام کا اصل ہیں، ان کو آرگنائز کر کے آگے لے کر بڑھتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح تاریخ رقم ہوتی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ جو غالباً فیض کا شعر ہے کہ ان کا معاملہ، حسن صاحب کا معاملہ یہی ہے کہ گویا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ تو یہ معاملہ اس وقت اس جگہ پر یہ کھڑے ہوئے ہیں اور ادارے کو اس سطح پر لے آئے ہیں، اور توقع یہی ہے کہ یہ بہت آگے جائے گا۔ باقی جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے، تو اس میں ان سے پہلے کہ میں ان کتابوں میں 1-2 کتابوں کے حوالے سے کوئی ذکر کروں، جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو کتابیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اس سے پہلے بھی مختلف کتابیں لکھی گئیں، تو ان کے پیچھے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بطور مصنف تو مثال کے طور پر میرا نام اس پر درج ہے، ڈاکٹر عرفان شہزاد کا نام درج ہے، اور لوگوں کے نام درج ہیں۔ تو مصنف کی ایک حیثیت ہوتی ہے، لیکن مصنف کے پیچھے کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ادارے کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ وہ پیچھے کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی 100% ادارے نے اس کو فراہم کیا ہے، اور وہ اگر موجود نہ ہو، یعنی ایڈیٹرز موجود نہ ہوں، ٹرانسلیٹرز موجود نہ ہوں، ڈیزائنرز موجود نہ ہوں، فارمیٹر موجود نہ ہوں، پروف ریڈنگ کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں، تو اس سپیڈ کے ساتھ، اس یکسوئی کے ساتھ، اور اس جو ایک طرح سے معیار کے ساتھ ان چیزوں کو سامنے لایا نہیں جا سکتا۔ تو ادارے نے محض یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو کچھ فارغ کر دیا اور کچھ مصنفین کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم، پورا انفراسٹرکچر فراہم کیا ہے تاکہ مصنفین پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی تحریر پر فوکس کریں، اور ایڈیٹرز اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوں، ریسرچر بھی اسی طرح موجود ہیں۔ تو میں اس موقع پر ان 4-5 لوگوں کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اگر نکال دیا جائے اس کام میں سے، یعنی اس ورکنگ میں سے الگ کر لیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اتنی سپیڈ کے ساتھ، اتنی پرفیکشن کے ساتھ ان کتابوں کو سامنے نہیں لا سکتے۔ تو ان میں سے ایک نام ہے شاہد محمود صاحب کا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسرا نام ہے رانا معظم صفدر صاحب کا، تیسرا نام ہے جناب شاہد رضا صاحب کا، چوتھا نام ہے محمد مشتاق کا، اور 5واں نام ہے محمود ہاشمی صاحب کا، عابد محمود ہاشمی صاحب کا۔ تو یہ 5 لوگ ہیں جو ایک طرح سے ان کتابوں کے پیچھے جو کام ہوتا ہے وہ ریسرچ کا کام ہے، ایڈیٹنگ کا کام ہے، پروف ریڈنگ کا کام ہے، پرنٹنگ کا کام ہے، ڈیزائننگ کا کام ہے، وہ لوگ یہ کام ہماری رہنمائی میں کہہ لیجئے، ہماری سپورٹ میں کہہ لیجئے، وہ اس کو انجام دیتے ہیں، اور اس طریقے اسی کنوکشن کے ساتھ، اسی کمٹمنٹ کے ساتھ، اسی محبت اور ریاضت کے ساتھ یہ کام انجام دیتے ہیں جس طرح ایک دعوت دینے والا، یعنی وہ لوگ جن کا دعوت مسئلہ ہے ان کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے۔ یعنی وہ لوگ مثال کے طور پر شاہد محمود ہیں، وہ کوئی 5-6 گھنٹے کے لیے ہمارے اس کام کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن وہ بندہ اب پچھلے 3 سال ہو گئے کوئی چھٹی نہیں کی اس نے، اور 6 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے وہ آدمی دیتا ہے۔ تو یہ یعنی، اور جب بھی اس سے رابطہ کیا جائے وہ ہر دم دستیاب ہوتا ہے، کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ میں فلاں وجہ سے مصروف ہوں، فلاں معاملہ ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی، باقی لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اصل میں جب آپ
لوگوں کو محبت دیتے ہیں، جس کی ابھی میں نے لیڈرشپ کی بات کی تھی، جو ان کے ہاں بھی ہے ان کے ہاں بھی ہے، محبت دیتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان کو اکرام دیتے ہیں، تو پھر وہ دل و جان سے آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ اس ادارے کے تحت جہاں مصنفین کی ایک زبردست ٹیم تیار ہوئی ہے، وہاں ان کے معاونین کی بھی ایک بہت زبردست ٹیم آپ لوگوں نے تیار کی ہے۔ تو جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو اس میں 2 کتابوں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک کتاب ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کی ہے، خواتین کا پردہ، جس کا ابھی حسن صاحب نے حوالہ دیا۔ 23 اعتراضات سیریز پر مبنی وہ ایک کتاب ہے، خواتین کا پردہ کے زیر عنوان۔ اس میں استاذ گرامی کے موقف کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ خالص علمی اور فنی کتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ جو 23 اعتراضات کی سیریز سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ اصل میں جو تنقیدات ہیں، جو اعتراضات ہیں، ان کے تناظر میں علم کو یا ہمارے نقطہ نظر کو جتنی وضاحت اور جتنی تنقیح کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ضرورت تھی کہ اسی تنقیح کو، اسی وضاحت کو کتابوں کی صورت میں بھی مرتب کیا جائے۔ تو لہٰذا اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے میں بھی اس میں شامل ہوں، اور اسی طرح جناب ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب بھی شامل ہیں۔ توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ یہ کوئی کم از کم، زیادہ نہیں تو کم از کم 23 کتابیں تو اس پر لکھی جانی ہیں، اور ابھی تک اس پر 5 کتابیں میں نے لکھی ہیں، اور ایک کتاب ابھی چونکہ انہوں نے آغاز کیا ہے، ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب نے لکھی ہے، تو کم و بیش آپ سمجھیں کہ 23 کتابیں تو اس پر لکھی جانی ہیں۔ آپ بھی اس کی دعا کیجئے کہ اور لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوں، اور ہم اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اور اس میں سب سے جو ایک اعلیٰ چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ کام استاذ کی نظر سے بھی ایک طرح سے گزر رہا ہے، یعنی وہ کام جو انہوں نے گفتگو کی، تقریر کی، اور حسن صاحب نے اس میں ایڈ کیا، اس کے نتیجے میں جب وہ کتابوں کی صورت میں سامنے آیا تو اس کو استاذ کی نظر سے بھی گزار دیا گیا ہے۔ یہ اس کی خاص نوعیت ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کو کہ ان کا پہلا کام ہمارے ادارے کی طرف سے شائع ہوا ہے، اور یہ بہت وقیع کام ہے، بہت زبردست کام ہے۔ دوسری کتاب جو اس وقت موجود ہے، یہ جناب حمزہ عباسی کی تصنیف ہے۔ یہ اصل میں ان کی انگریزی کتاب کی ٹرانسلیشن ہے، اور اس میں بھی یہ دیکھیے کہ یہ ادارہ جو محض اس تک، کیونکہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، اس کا ایک پہلو ہے کہ علم کی اصلاح کی جائے، دین کے حوالے سے جو غلط باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، جو اعتراضات آ رہے ہیں ان کی وضاحت کی جائے۔ تو ایک علمی رخ ہے اس سارے کام کا، لیکن اس سارے کام کا ایک دعوتی رخ بھی ہے، یعنی وہ لوگ جو علمی سطح پر، ٹیکنیکل سطح پر چیزوں کو نہیں جاننا چاہتے، اس طرح کی دلچسپی نہیں رکھتے، ان تک ہماری بات، ہمارے فکر کو کیسے پہنچایا جائے۔ تو ہماری تاریخ میں اس کی ایک بڑی مثال ڈاکٹر فاروق خان شہید کا کام ہے۔ انہوں نے متعدد کتابیں اسی پہلو سے لکھی کہ عام نوجوان کو، عام آدمی کو سامنے رکھتے ہوئے اسی فکر کی، اسی بات کی تسہیل کی جائے، اس کی تشریح کی جائے۔ تو وہ بڑی زبردست ان کا کام ہے۔ تو حمزہ عباسی صاحب کے کام کی بھی یہی نوعیت ہے۔ یہ اصل میں ایک شخص کا ذاتی سفر ہے، ذاتی سرگزشت ہے، جو اس نے جیسے دین کو سمجھا، جیسے دین کو دیکھا، کیسے وہ ایک طرح سے الحاد سے ہوتے ہوئے دین کے اندر داخل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، اور استاذ کی ایک طرح سے شفقت اور اس کام کو جاننے، پڑھنے، سننے کے بعد ان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محض بیان نہیں کیا، بلکہ اس علم کو بھی بیان کیا ہے اس سطح پر جس میں ایک نوجوان سمجھتا ہے، ایک عام آدمی سمجھتا ہے، اس سطح پر اس علم کو بھی بیان کیا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے دعوتی پہلو سے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ خود خراج تحسین کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، اس پہلو سے بھی کہ انہوں نے یہ کام کیا، اور اس پہلو سے بھی کہ جہاں یہ 8 کتابیں یا اور کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہاں ان کی کتاب بھی ان کتابوں کے اندر شامل ہے۔ تو وہ ان کو بھی مبارکباد، اور آپ سب کو بھی اس کی مبارکباد۔ آخر میں جو میری 2 کتابیں ہیں ان کا بس میں نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک کتاب غنا اور موسیقی ہے، یہ بھی اسی سیریز کی 23 اعتراضات کی سیریز کی کتاب ہے، اور اس میں دوسری کتاب جو ہے وہ حلال و حرام ہے، یہ بھی اسی سیریز کی ایک کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو ایک ضروری بات ہے، یا جس کو کہنا چاہیے کہ اس کی جو میرے حوالے سے اعزاز کی چیز ہے، وہ اعزاز کی چیز یہی ہے کہ ان کو مجھے لکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ استاذ کے موقف کا بیان ہے، ظاہر ہے کہ ہماری کیا بساط کہ ہم کچھ لکھ سکیں، استاذ کے موقف کا بیان ہے، اور اس میں جو اعزاز کی چیز ہے وہ یہ ہے
کہ ان کی نظر ثانی سے، ایک طرح سے ان کی تصویب سے یہ کتابیں گزری ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک میرا معاملہ ہے، میرا معاملہ بس یہی ہے، زیادہ سے زیادہ اگر میں خاتمے کے طور پر کہنا چاہوں تو یہی ہے کہ استاذ نے جو کہا تھا تو میرا تعلق اسی حلقہ سخن سے ہے۔ استاذ نے فرمایا تھا کہ اسی فقیر کا یہ حلقہ سخن ہے جہاں، عجب نہیں کہ ہوں فطرت کے رازداں پیدا۔ بہت شکریہ۔